بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اچھے کاموں کے لیے جلدی کرنا۔ یعنی آج انسان کو اللہ کی طرف سے موقع عطا کیا گیا ہے کہ یہ زندگی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، زندگی سلامت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ تو آج یہ موقع انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کل نہ جانے کس قسم کے حالات ہوں اور یہ کہ کیا صورتحال ہو، یہ موقع انسان کے ہاتھ میں رہے یا نہ رہے، لہذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اس موقع کو غنیمت جانے اور خوب اچھے کام کر لے، ایسے کام جو اس کے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا اور صلاح و فلاح کا ذریعہ اور سبب ثابت ہو سکے۔ یعنی اچھے کاموں کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ سستی سے اور پست ہمتی سے اور غفلت سے بچتے ہوئے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمت اور شوق اور جذبہ دکھائے، اس سلسلے میں کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ میں اچھے کام کر لوں اور اپنے لیے خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ لوں۔ قرآن کریم میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے، کہ وہ جنت کہ زمین و آسمان کے برابر جس کی وسعتیں ہیں، اور وہ جنت جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ جلدی کرو، یعنی سستی سے بچے انسان، کہ ایسا نہ ہو کہ بادل ناخواستہ اور یہ کہ بد دلی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ کبھی کوئی اچھا کام کر لیا، کبھی نماز پڑھ لی، وہ بھی بڑی سستی اور بد دلی کے ساتھ، کبھی چھوڑ دی، کبھی وقت پر پڑھی، کبھی بے وقت پڑھی، قضا کر کے پڑھی، یا اور دیگر جتنے بھی اچھے کام ہیں۔ تو سستی کی بجائے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَسَارِعُوا، جلدی کرو کہ تمہیں مغفرت نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے، جنت نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ اور فرمائے کہ وہ جنت جو کہ اللہ کی طرف سے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، جو اہل تقوی ہیں، جو پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی باقاعدہ اس میں اہتمام اور اہمیت کا اظہار مقصود ہے، کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بس خود ہی بن گئی، وجود میں آ گئی، کہیں رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے خود تیار کیا ہے جنت کو، اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کیا ہے اہتمام کے ساتھ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اہتمام اور اہمیت بتانا مقصود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔
ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے نہ تو کسی نے اپنی آنکھ سے ایسی کوئی نعمت کبھی دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ تو کسی نے اپنے کان سے کبھی کوئی ایسی نعمت کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان کے دل میں کبھی کوئی ایسا تصور آ سکا، یعنی کبھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کوئی بہت ہی عجیب و غریب چیز، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے کانوں سے کہ ارے فلاں جگہ ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، دیکھی تو نہیں آنکھوں سے لیکن سنا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ تو دیکھا اور نہ ہی سنا، لیکن دل میں سوچا ہے کہ شاید کہیں کوئی ایسی عجیب و غریب قسم کی کوئی چیز ہو، کوئی نعمت ہو، دل میں سوچا ہے۔ لیکن جنت میں اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، خود تیار کر رکھی ہیں اپنے صالح بندوں کے لیے، دنیا میں نہ تو کسی نے اپنی آنکھ سے ایسی کوئی نعمت کبھی دیکھی زندگی بھر، نہ کبھی اپنے کانوں سے سنا، اور نہ ہی کوئی تصور کر سکتا ہے اپنے دل میں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے، جنتیوں کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کوئی جان ہی نہیں سکتا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ لہذا انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے، مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کوشش کرے، جلدی کرے، سستی کا مظاہرہ نہ کیا کرے اچھے کاموں کی انجام دہی کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال الصالحہ، جلدی کرو اچھے کاموں کے بارے میں، فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کیونکہ عن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اندھیری رات کی طرح فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کے وقت انسان مؤمن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور کوئی شام کو مؤمن ہوگا، صبح کو کافر ہو گیا۔ ایسے فتنے، ایسی آزمائشیں عجیب و غریب، زمانہ جوں زمانہ آگے بڑھے گا فتنے بھی بڑھتے ہی چلے جائیں گے، خرابیاں، اور یہ کہ فتنوں کے سلسلے، دین سے دوریوں کے یہ معاملات، اور یہ کہ ہر دن یہ جو نیا سورج جب طلوع ہوگا، ہر دن کا طلوع ہونے والا نیا سورج، تو اس طلوع ہوتے ہوئے نئی سورج کے ساتھ ہی کوئی نیا فتنہ بھی طلوع ہو رہا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان دنیا کے معمولی سے فائدے کی خاطر اپنا دین و ایمان بیچ ڈالے گا، تیار ہے دین اپنا بیچنے کے لیے، ضمیر بیچنے کے لیے، اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ ایسے فتنے، ایسا بگاڑ اور ایسی خرابیاں کہ دین و ایمان کا سودا کرنے میں اسے کوئی تأمل نہیں ہوگا، سوچے گا نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں، دو پیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے، بیچ دیا اپنا دین، بدل دیا اپنا دین، آج یہ دین کل وہ دین، آج یہ رنگ کل وہ رنگ، صبح و شام اپنے روپ بدلتا ہے، جیسے بہروپیہ ہوا کرتا ہے کہ بس فائدہ ملنا چاہیے، جہاں فائدہ نظر آیا دو پیسے کا، یہ عارضی و فانی دنیا کا یہ فائدہ، وہیں اس نے اپنا دین بدل دیا، اس نے رنگ ڈھنگ اپنا روپ بدل دیا۔ ہر دن اس کا ایک نیا روپ ہے، بلکہ صبح الگ روپ ہے، الگ دین ہے، شام کو اس کا الگ روپ ہے اور الگ دین ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فتنے، آزمائشیں اور خرابیاں۔
تو نہ جانے اس قسم کا وقت آ پہنچے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسا وقت آنے سے پہلے تم اچھے کام کر لو۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ صحابی عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، میں نے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مدینہ میں نماز عصر ادا کی، فسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سلام پھیرا، نماز ختم کی تو فوراً ثم قام مسرعا، بہت تیزی کے ساتھ آپ اٹھے اور چل دیے، فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ تھی، آپ کی ازواج مطہرات کے جو گھر تھے، تو ان میں سے کسی گھر کی جانب آپ روانہ ہوئے، اور اتنی جلدی میں کہ گردنیں پھلانگتے ہوئے، یعنی ویسے تو گردنیں پھلانگنا اور خاص طور پر مسجد میں گردنیں پھلانگنا یہ تو عیب ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن کوئی ایسا نازک ترین معاملہ تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی گردنیں پھلانگتے ہوئے روانہ ہو گئے گھر کی طرف، اور اس کے بعد یہ ہے کہ فَفَزِعَ النَّاسُ مِن سُرْعَتِهِ، لوگ گھبرا گئے کہ اتنی جلدی کیا معاملہ ہو گیا یہ، اللہ خیر کرے۔ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ان کے سامنے، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِن سُرْعَتِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں، اور یہ کہ حیران و پریشان ہے کہ کیا معاملہ ہو گیا کہ اس قدر جلدی سے میں کیوں گیا۔ قال ذکرت شیئا من تبر عندنا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت کو دیکھتے ہوئے انہیں حقیقت سے آگاہ کیا، فرمایا کہ مجھے یہ بات یاد آئی تھی، یعنی نماز کے دوران، کہ ہمارے پاس سونے کی ایک ڈلی رکھی ہوئی ہے گھر میں، یعنی کوئی شخص لایا بیت المال کے لیے، جو اسلامی بیت المال ہوا کرتا ہے، اس کے لیے لوگ لایا کرتے تھے، زکوٰۃ ہے یا صدقہ خیرات جو بھی ہے، تاکہ مسلمانوں میں جو ضرورت مند ہیں تو ان پر وہ خرچ کیا جائے۔ تو اسی طرح کوئی شخص لایا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس نے کی ہوگی وہ سونے کی ایک ڈلی، سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، مجھے یہ بات ناگوار محسوس ہوئی کہ اس سونے کے ٹکڑے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے روک لیا جائے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ سونے کا ٹکڑا جو ہے، وہ چھوٹی سی ڈلی، وہ تو گھر میں رہ گئی، میں ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں اور پھر قیامت کے دن وہاں حساب و کتاب کے موقع پر مجھے روک لیا جائے۔ مجھے یہ بات، یہ اندیشہ محسوس ہوا، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، اس لیے میں گیا جلدی، فوری طور پر میں نے گھر جا کر اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، یعنی پہلے تو میں وہ اسی طرح گھر میں رکھایا تھا اور گھر والوں کو بتانا بھول گیا، تو اب میں نے جب مجھے یہ بات یاد آئی میں گھر گیا، گھر والوں کو بتایا کہ یہ سونے کی یہ ڈلی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تو جو ضرورت مند آئے جلد از جلد یہ ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ الغرض یہی بتانا مقصود ہے، اچھے کاموں میں جلدی، سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اور جو بھی اچھا کام ہو تو انسان جلدی کیا کرے کہ کل نہ جانے کیا صورتحال ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی فوراً یوں اتنی جلدی وہاں تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، وہ کون سا صدقہ ہے کہ جس کا ثواب سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ثواب کس صدقے کا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح،
تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے کہ سب سے بڑا اجر و ثواب اس صدقے میں ہے ان تصدق وانت صحیح شحیح، تم صدقہ کرو اس کیفیت میں کہ تم صحیح، تندرست ہو، سلامت ہو، اور یہ کہ مال کی محبت بھی ہے تمہارے دل میں، یعنی انسان تندرست ہے، موت کے کوئی آثار نہیں ہیں بظاہر ویسے تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن بظاہر تو یہی معاملہ ہے کہ جو تندرست ہے تو موت کا فی الحال کوئی اندیشہ نہیں۔ ہاں جو کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، تو وہ یہ بات سوچتا ہے یا دیکھنے والے یہ بات سوچتے ہیں کہ شاید اس کا وقت قریب آ چکا، لیکن فرمائے کہ تم تندرست ہو، یعنی فی الحال موت کا اندیشہ نہیں ہے، اور مزید یہ کہ تم شحیح، یعنی مال کی محبت بھی ہے تمہارے دل میں، کہ جب انسان تندرست ہوتا ہے اور بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، تو اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو میری اتنی لمبی باقی زندگی کہ ابھی تو میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، تو باقی جو اتنی زندگی پڑی ہے مجھے اس کے لیے مناسب گزر بسر کے لیے پیسہ چاہیے، مالی انتظام چاہیے، خوشحالی چاہیے، تو یوں پیسہ خرچ کرتے ہوئے وہ ذرا گھبراتا ہے۔ تو فرمائے کہ اس کیفیت میں کہ تم تندرست ہو اور مال کی محبت بھی تمہارے دل میں ہے کہ لمبی زندگی ہے تو مال بھی چاہیے، اور یہ کہ تم فقر سے ڈرتے ہو، سوچتے ہو کہ اگر میں نے یہ صدقہ کر دیا، مال اڑا دیا، تو ایسا نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ ہو جاؤں تو میرا کیا بنے گا، اور زندگی تو لمبی ہے ابھی۔ وَتَأْمُلُ الْغِنَىٰ، اور تمہیں غنا اور خوشحالی کی امید ہے کہ مال تو ابھی رہنا چاہیے میرے پاس کہ کل کام آئے گا۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ بہترین صدقہ ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب ایسے ہی صدقے میں ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری جان وہ گلے میں اٹک گئی کہ موت سامنے نظر آنے لگی ہو، تب تم کہنے لگو کہ یہ صدقہ کر دینا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اب کیا فائدہ، اب تو وہ وارثوں کا ہو چکا ہے، تمہارا تو وہ ہے ہی نہیں، موت سامنے ہے، تو اب صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو الغرض اچھائی کے کاموں میں جلدی کرنا کہ کل کی خبر نہیں ہے، یہ ہے دین اسلام کی اہم ترین تعلیم۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔